اب حضرت صدر مناظرہ حضرت مولانا مفتی فہیم اختر صاحب قبلہ کلمات بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ الحمدللہ۔ سارا کچھ جو کچھ بھی تھا وہ حضرت مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب قبلہ بریلی شریف، حضرت مفتی کمال احمد صاحب قبلہ ریچھا بریلی شریف، انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ مناظرے کا آغاز ہوا کیسے، شروعات کیسے ہوئی، یہ سب بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر آ کر عوام کے سامنے، بعض بھولے بھالے لوگوں کے سامنے وہ آ کر یہ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے دیکھو اللہ کی شان میں توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ تو یہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ گستاخی نہیں کی، ہم اس پر بات کریں گے۔ خیر، بات چیت ہونا طے ہو گیا۔ فون آتا ہے مفتی کمال صاحب کے پاس، حضرت مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب کے پاس، اور پھر ہم لوگ وہاں سے چلتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ گزشتہ شب یہاں پر شرائط مناظرہ طے ہوا، اور اس کے بعد مناظرہ کی ایک جھلک بھی آپ لوگوں نے دیکھی۔ اسی ایک جھلک میں مخالف کے چہرے پر جو ہے وہ کیسے شکست کے آثار دکھ رہے تھے، یہ بھی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا، اور جو لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے لائیو دیکھا۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو اس میں لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ قادیانیوں کے خدا ایسے، مجوسیوں کے ایسے، یہودیوں کے ایسے، دیوبندیوں کے ایسے، وہابیوں کے ایسے، تو اسی میں اعلیٰ حضرت نے 50 قبائح گنوائے جو انہوں نے اپنے عقیدے کے تحت یہ بتایا کہ الجہد المقل میں جو ہے کہ وہ دیگر قبائل فی نفسہ ممکن و مقدور کہ وہ تمام قبائل کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے تحت قدرت تمام قبائل کو مانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو 50 ہی یا 40 گنوائے، اس کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں وہ سب کے سب ان کے عقیدے کے مطابق جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گڑھ رکھے ہیں، تراش رکھے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس میں وہی گنوائے ہیں۔ ورنہ جو خدائے تبارک و تعالیٰ ہے وہ واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، بے بہت ساری خوبیوں اور تمام خوبیوں کا وہ مالک ہے۔ یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھیں، اور الحمدللہ فقیر نے ہی شرائط مناظرہ کی جو تحریر ہے ہم نے اس میں لکھی، اور اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ آپ نے سن لیا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت کے یہ دستخط ہیں۔ اس پہ آپ دیکھیں دستخط علماء اہل سنت، آپ یہ دیکھ رہے ہیں مفتی کمال مصطفیٰ صاحب کے دستخط ہیں، یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب کے سگنیچر ہیں، ادھر فقیر کے ہیں، اور ادھر آپ دیکھیں دستخط علماء دیوبند، یہ دیکھ رہے ہیں محمد شاہد اور مولوی اختر اور ایک اور ہیں زبیر۔ تو یہ تین دستخط آپ نے دیکھے، اور دستخط جب جس چیز پر دستخط ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مہر لگ گئی، اور مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نہ آ سکے، اور جو کچھ باہر ہے وہ اندر نہ جا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات پر راضی تھے کہ مناظرہ کی محفل آگے بھی چلے گی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے شرط نمبر 6 کے، اس میں لکھا ہوا ہے شرط نمبر 6 کے متصل نتیجہ برآمد ہونے تک روزانہ صبح 9 بجے سے 1 بجے دن تک بات ہوگی۔
آج بتاریخ، یہ کل لکھی جا رہی ہے بات جو اس میں لکھا ہوا ہے، آج بتاریخ 30 ستمبر 2024 بروز پیر فریقین کی رضامندی سے شرائط اور موضوع طے ہوئے۔ اور رضامندی کیسے ثابت ہو؟ دستخط سے۔ دستخط ان کی موجود ہے، اپنی بھی موجود ہے الحمدللہ، اور گفتگو بھی ہوئی۔ شرائط طے ہونے کے بعد پہلی بات تو وہ شرائط میں ہی ایسا محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو جیسے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں۔ بے شک صحیح۔ اور اس کے بعد مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب نے شرائط میں اس کو ایسا جو ہے وہ گھسیٹا، لپیٹا، یا جو کچھ کہہ لیں اس کو، ہاں وہ سب آپ نے دیکھا، اور آئندہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد بحیثیت مناظر مفتی کمال مصطفیٰ صاحب نے جو اس کا اعتراض اول تھا، پہلا اعتراض، اس پر 15-20 منٹ کی جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ بھی جو ہے آپ لوگوں نے کل دیکھا۔ الحمدللہ ادھر گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شکست فاش اس کو ہو رہی ہے، چہرے پر ہوائیاں ہوتی جی چہرے پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا، سب کچھ آپ نے دیکھا ہی ہے سامنے سے۔ اور مزید جو لوگ نہیں دیکھے کچھ، وہ آئندہ انشاءاللہ جب ویڈیو جائے گی عوام کے سامنے تو سب دیکھیں گے۔ اور ابھی صبح 9 بجے سے قبل ہی، کیونکہ 9 بجے کا وقت ہے، 9 بجے سے کچھ قبل ہی ہم لوگ یہاں پر حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد ہم نے اپنے موجود ہونے کا ثبوت دے دیا، کیونکہ اس میں 9 بجے کا وقت لکھا ہوا ہے صبح، اور 1 بجے تک ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ صاحب نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے صاحب؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے امن کو خطرہ ہے۔ کوئی خطرہ ہوا کل؟ بھائی آپ لوگ تھے، آپ لوگ کچھ لوگ باہر بھی تھے، کچھ لوگ اندر تھے، کوئی خطرہ ہوا؟ یہاں تک کہ ہمارے چچا محمد عمر صاحب، انہوں نے الحمدللہ کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہم کریں گے، ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کے سامنے موجود ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بولے اگر وہ 15 بھی ہوں گے اور آپ 3 ہوں گے تو آپ کو کوئی دھونس میں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے یہ لفظ بھی کہا، کل ویڈیو میں موجود ہوگا۔ صحیح بات۔ تو کوئی خطرہ نہیں، کوئی امن کو خطرہ نہیں، یہ تو فالتو باتیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سوال کے جواب میں ایسے مبہوت ہوئے، اور شرائط مناظرہ کی جو محفل سجی اور اس میں جو ان کو لپیٹا گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ آئندہ کی محفل کرنا یہ مزید ذلت کا سبب ہے، لہذا جو ہے وہ ذلت ایک ہی رات اٹھا لو، روزانہ اٹھانے سے یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آج صبح جب ہم لوگ یہاں آئے تو پھر یہ خبر ہوئی کہ نہیں آئیں گے۔ پھر مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب نے بات کی، وہ اس کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے، اور کال ریکارڈنگ بھی ہے، اور کال ریکارڈنگ جب ہو رہی تھی اور بات کر رہے تھے اس کی بھی ویڈیو ہے جواب الجواب کے طور پہ۔ تو خیر اب جو ہے وہ بات کیا ہوئی، بولے کہ ہم نہیں آئیں گے، ایسا ہے ویسا ہے، ساری چیزیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں، اور جو کچھ ہو گیا، جو کچھ اب تک ہو گیا، آپ لوگ یہاں پر آ گئے، آپ لوگوں پر بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ الحمدللہ اہل سنت اللہ و رسول کے گستاخ نہیں ہیں، نہ کبھی تھے اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوں گے۔ اور یہ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کا مطلب جب سے ان کی اپنی گستاخی ظاہر ہوئی ہے، تو جب بھی یہ گستاخ تھے اس عقیدے پر ہیں آج، تو آج بھی گستاخ ہیں، اور آئندہ رہیں گے تو یہ آئندہ بھی گستاخ رہیں گے، کیونکہ ان کی پرورش ہی اسی میں ہوئی ہے۔ ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک یہ اللہ اور رسول کی شان میں توہین نہ کرے۔ بتائیے یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کل آج رات میں جب شام میں جب اس کی محفل سجے گی جشن فتح کے نام سے، تو آپ لوگ سارے دیکھیں گے کہ ان کی کیسی کیسی گھٹیا، قبیح، رذیل، ذلیل عبادتیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، سب آپ کے سامنے دکھائی جائیں گی۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ مشترکہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ مناظر اہل سنت، مناظر اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری دامہ ظلہ علینا بھی تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ شام کی محفل میں حضرت کا بھی ایک پرزور خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ اور حضرت کا خطاب کیا ہو، اب اس کے اوصاف میں کیا بیان کروں وہ تو سب پر ظاہر ہے، اس لیے
ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اور بالخصوص گاؤں کے تمام رہنے والوں کو مذہب اہل سنت یعنی جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر قائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد عمر صاحب آپ یہ ہمارے گاؤں کے ہیں، آپ گاؤں بھی کے بتا ہیں، دیجیے اپنی طرف سے۔ یہ کل مجلس میں موجود تھے وہیں اور آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے آپ لوگوں کا بھی تھوڑا سا